السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، منہاج العربیہ پارٹ سیکنڈ میں آپ نے لیسن نمبر 7 پڑھا المخلوط۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں لیسن نمبر 8، جس میں آپ پاسٹ ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی فعل ماضی کے بارے میں۔ فارسی میں آپ ماضی مطلق جس کو کہتے ہیں، سیم وہی معنی یہاں عربی میں ہم خرجہ کا کریں گے۔ ماضی مطلق آپ جانتے ہیں، اسی اعتبار سے یہاں سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الولد خرجہ۔ اب یہاں دیکھیے، الولد الگ سے لکھا ہوا ہے اور خرجہ الگ لکھا ہے، تو الولد جو ہے، الولد لڑکا یہاں اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور خرجہ فعل ہے، فعل ماضی۔ جب یہاں دونوں کو ہم مرکب کریں گے، جوڑیں گے، تو ایک جملے کی شکل بنے گی، اور یہ ایسا جملہ بنے گا جو دو لفظ سے مل کر بنا ہوا ہوگا۔ تو الولد خرجہ، اگر ولد کو دیکھیں تو ولد کا مطلب لڑکا ہوتا ہے، اور خرجہ کا مطلب وہ گیا، یعنی یہاں صیغہ جو ہے غائب کا صیغہ چھپا ہوا ہے۔ اور جب الولد خرجہ کہیں گے تو یہ مرکب ہو جائے گا، اور ولد کا ترجمہ کریں گے، یعنی لڑکا نکلا، لڑکا نکلا۔ اب جو ہے ایک ایک لفظ جوڑ کر کیسے ہم ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑتے ہیں اور دوسرے جملے کو تیسرے سے جوڑ کے بناتے ہیں، آپ تصویر کو دیکھیں اور تصویر کے ساتھ ساتھ ترجمے پر غور کریں، ٹرانسلیشن پر غور کریں۔ الولد خرج من البیت، لڑکا گھر سے نکلا۔ الولد خرج من البیت، لڑکا گھر سے نکلا۔ وذهب الى المدرسۃ، ذهب کا مطلب ہوتا ہے جانا۔ لڑکا گھر سے نکلا، دیکھیے تصویر میں نظر بھی آ رہا ہے آپ کو کہ ایک لڑکا ہے جو گھر سے نکل رہا ہے اسکول کی طرف۔ تو الولد خرج من البیت، لڑکا گھر سے نکلا۔ وذهب الى المدرسۃ، اور مدرسے کی طرف گیا، یعنی گھر سے نکلا اور مدرسے کی طرف گیا۔ وجلس فی الصف، صف کہتے ہیں کلاس کو، ٹھیک ہے، اور کلاس میں بیٹھا، جماعت میں بیٹھا، درسگاہ میں بیٹھا۔ وقرأ، اور پڑھا۔ وکتب، اور لکھا۔ ثم رجع الی البیت، تصویر میں صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ لڑکا جو ہے گھر کی طرف پلٹ رہا ہے۔ رجع کا مطلب ہے پلٹنا۔ تو دیکھیے شروع میں آپ نے جملہ پڑھا کہ لڑکا گھر سے نکلا، مدرسے کی طرف گیا، درسگاہ میں بیٹھا، پڑھا اور لکھا۔ دین ثم رجع الی البیت، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ رجع الی البیت، گھر کی طرف لوٹا۔ اب یہاں پر و کا استعمال ہوا، اس کو حرف عطف کہتے ہیں، اور من البیت، من کا استعمال ہوا، الا کا استعمال ہوا، فی کا استعمال ہوا۔ جب آپ اولا جماعت میں پہنچیں گے تو نحمیر میں آپ حروف جارہ اور جتنے بھی حروف ہیں ان کی تمام ابحاث کو پڑھیں گے، تمام بحثوں کو آپ دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ سوال دیے ہوئے ہیں، جیسے من خرجہ، کون نکلا، تو آپ اسی لیسن سے، اسی سبق سے جواب دیں گے۔ من این خرجہ، کہاں سے نکلا۔ الی این ذهب، کہاں تک گیا۔ این جلس، کہاں بیٹھا، اور اس کا ترجمہ بھی کریں گے، اعراب بھی لگائیں گے۔ پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے ترجمہ کرو، یعنی اردو میں لکھا ہوا ہے اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ استاد نے لکھا، لڑکے نے پڑھا، کیا ہر لڑکے نے پڑھا؟ ہاں، ہر لڑکے نے پڑھا اور لکھا۔ یہ پورے جملے دیکھیں آپ، یہ آپ کو مشق کرنا ہے، اور اس کی ہیلپ لینے کے لیے آپ اس لیسن کے پورے ترجمے پر غور کریں، اور اس کے علاوہ جو پچھلی ویڈیوز ہیں اس کو بھی دیکھیں کہ جو لیسنز پہلے پڑھائے گئے ہیں، وہ اس میں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو ایک ربط ملے گا کہ جملے جو ہے چھوٹے سے بڑے کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو پہلے چھوٹے جملے کو اچھے سے سمجھیں، پھر بڑے جملے کی طرف آگے بڑھیں، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے جو ہے یہ پروسیس جو ہے بڑھتی رہے گی۔ ابھی آپ چھوٹے چھوٹے جملے پڑھ رہے ہیں، اور پھر جب یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ جائے گی تو آپ بڑے جملے بھی بڑے آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ لہٰذا چینل سے جڑے رہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں، تاکہ جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔